وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، جیسا کہ تقریب کی کارروائی سے کچھ پہلے آپ نے سمجھ لیا، یہ بھانپ لیا کہ یہ محفل کس حوالے سے منعقد ہے. یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے چیدہ اور برگزیدہ علماء سٹیج پر تشریف فرما ہیں. بڑا باشعور اور ذی ہوش مجمع ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ میرے کرم فرما جناب پیر عبداللہ جان صاحب بھی تشریف فرما ہیں. یوں تو میرے سب جانے پہچانے چہرے ہیں. بعض حضرات کے علماء کے نام پوری طرح یاد نہیں ہیں، لیکن صورت شناس ضرور ہوں. مجھے یہاں ایک جوش ملی آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ چہرہ دیکھنے سے بھی اگر انسان پہچان جائے کسی کو تو یہ بہت بڑی بات ہے. ماں کے حوالے سے تو قیامت کے دن پکارا ہی جائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ چہرے کی تابانی ایسی چیز ہے، اور چہرے کی تابانی نسبت سے حاصل ہوتی ہے، ایمان سے حاصل ہوتی ہے. اور قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا جب پل صراط پر تشریف فرما ہوں گے، منظر دیکھ رہے ہوں گے امت کے گزرنے کا، تو اس وقت بھی آپ ہمیں چہروں کی تابانی سے، نسبت کی چمک سے پہچانیں گے. اس لیے اگر چہرہ آشنائی بھی رہ جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جوش نے کہا تھا کہ عرصہ حشر میں ہے کون یہ میر مجلس. میں علماء سے ڈر رہا ہوں، حالانکہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سے اس کے معنی یہ ہیں کہ علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن میں علماء سے ڈرتا ہوں. اس لیے میں یہاں یہ شعر جو پڑھ رہا ہوں وہ ایسے آدمی کا پڑھ رہا ہوں جس کے ایمان میں بہت لوگ شک کرتے ہیں کہ وہ کیا تھے. بہرحال وہ جانے اور وہ اللہ جانے. تو جوش صاحب جیسے بھی تھے اللہ کے پاس ہیں، اب جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہو وہ اللہ جانے اور وہ جانے.
لیکن یہ میرا شعر نہیں ہے۔ جوش صاحب جو ہماری پابندیاں تھیں شریعت کی، ان کے وہ قائل نہیں تھے، ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ بہرحال حضور سے وہ ایک محبت کرتے تھے، میں ان کے پاس بہت بیٹھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے جو وہاں کے گنڈے اور برے اعمال کرنے والے لوگ تھے، اس آپ کے نبی نے ایک ایسی غیر مری ذات کے سامنے ان کو جھکا دیا کہ جن کی گردنوں میں رونت کا سریا تھا وہ توڑ کر خم کر دیا۔ محمد کی اس سے بڑی اور کیا تعریف آپ کریں۔ تو یہ جوش جیسا آدمی کہتا تھا جس نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روز حساب تیرا۔ یہ جوش ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روز حساب تیرا۔ مصرع ثانی دیکھیے، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ یہ وہ جوش صاحب ہے کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روز حساب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ تو یہی جوش صاحب جو اللہ سے یوں بات کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے حضور کے متعلق کچھ کہہ دیا تو اس کا وہ آپ پوچھ گچھ جو ہیں وہ جوش صاحب سے کریں، مجھ سے نہیں۔ علماء سے گزارش ہوں کہ یہاں ہر طبقے کا عالم بیٹھا ہوا ہے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرصہ حشر میں ہے کون یہ میر مجلس، قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ متمکن ہوگا عرش پر، جس طرح اس کی شان ہے ما یلی کو بشان ہی، تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا۔ تو جلوہ گری ہوگی جس انداز سے بھی ہوگی، اس کو جو صاحب اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ عرصہ حشر میں ہے کون یہ میر مجلس، یہ تو ہم نے کوئی دیکھی ہوئی صورت دیکھی۔ کہاں دیکھی؟ یہ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ روایتوں میں آیا کہ وہ صورت مدینے میں دیکھی گئی۔ اب میں یہ نہیں کہتا یہ ان پر تو چہرہ آشنائی، صورت آشنائی بھی بڑی چیز ہے۔ اس دور یہ تو اتنا خود غرض دور ہے، خود غرضی کا دور ہے کہ یہاں انسان چہرے بھی بھول جاتے ہیں، چہرے بھی بھول۔ نام تو بڑی بات، نام تو اس وقت یاد آتا ہے جب کام یاد ہو، کام نہ ہو تو پھر نام بھی گیا اور چہرہ بھی گیا۔ تو یہ غرض کی دنیا ہے، اس لیے یہاں اگر کوئی کسی کو صورت سے بھی پہچان لے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں علماء کے چہروں کو سے تو آشنا ہوں، تو میں خاص طور پر جناب محترمی ضیاء الحق شاہ صاحب اور محترم جناب حسین الدین شاہ صاحب جو ان مدارس کے محتمم اعلیٰ ہیں اور ان ہر دو حضرات کی نگرانی میں دارالعلوم چل رہا ہے، بلکہ کئی دارالعلوم ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے بھی، عند اللہ و عند الرسول، اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ اس گئے گزرے دور میں اور نظریات کی اس بھیڑ میں، عقائد کی اس بھیڑ میں کہ جہاں ہم یہ امتیاز نہیں کر سکتے کہ کون حق پر ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ اگر وہ حق پر نہ سمجھیں، خود پر نہ سمجھیں تو وہ کیا کریں؟ ان کا اپنے موقف پر ڈٹے رہنا اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنے موقف کو
اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، تو اس بھیڑ میں ہمیں وہ راستہ دیکھنا ہے جس کا تعلق کملی والے کی سرزمین مدینہ سے ہے، جس کا رشتہ مکے سے ہو کر مدینے تک پہنچتا ہے، وہ راستہ دیکھنا ہے ہمیں جو قدیم ترین راستہ ہے اور 1400 سال پر محیط ہے۔ وہ راستہ کہاں ہے؟ وہ شاہراہ، وہ پگڈنڈیاں نہیں ہیں، یہ پگڈنڈیاں تو ابھی پیدا ہوئی ہیں، یہ پگڈنڈیاں تو ابھی پیدا ہوئی ہیں۔ ایک شاہراہ ہے، کیا ہے؟ شاہراہ ہے۔ شاہراہ دیکھیں نا، یہ اسلام آباد کی بڑی شاہراہ ہے، یہ موٹر وے کی شاہراہ ہے۔ تو یہاں شاہراہ پر مجھے جلیل مانکپوری کا ایک شعر یاد آیا۔ دونوں باتیں چلے گی نا، میں ایک اور دنیا کا آدمی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی رگے گلو ہے کہ ایک شاہراہ ہے۔ ہماری یہ گلے کی رگ ہے یا ایک پوری شاہراہ ہے؟ اپنی رگے گلو ہے کہ ایک شاہراہ ہے، چھریاں چلی کٹار چلی تم جہاں چلے، چھریاں چلی کٹار چلی تم جہاں چلے۔ ایک چھوٹی سی رگ پر چھریاں اور کٹاریں نہیں چل سکتی۔ ہم نے تمہاری آسانی کے لیے اس رگے گلو کو شاہراہ بنا دیا تاکہ آسانی سے چل سکے، جو تیغ بھی آزمائے، جو آلے قتل تو آزمائے۔ میرے ساتھ ذرا ذوق بھی چلتا ہے، میں اپنے ذوق سے بولتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سارے ذوق کے ہوں، اسی انداز کے۔ جو چیز جہاں چھڑتی ہے، مختلف کائنات میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، کوئی کس انداز سے، تو جو جس کا ذوق رکھتا ہے، جس کو جہاں سے حظ وافر ملتا ہے، وہ اس کی طرف مائل بسماعت ہو جاتا ہے، اس سے سنتا ہے، حظ اٹھاتا ہے۔ تو ہم نے بھی ایک آواز اٹھا دی تاکہ ہم بھی اپنے سامعین کو بھانپ سکیں کہ وہ کس ڈگر کے ہیں، کس ذہن کے ہیں، کس مقام کے ہیں۔ بھانپا جاتا ہے نا، تولا جاتا ہے، پھر بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے مختلف، یہ ہوتا ہے نا کنڈی سٹنے نا، کنڈی ہر سائز نہیں کنڈی سٹنے، کوئی وڈیاں مچھیاں پھسنے آستے، کوئی نکیاں، کوئی جلپاتراں، جلپاتراں بھی بڑیاں بیٹھی ہیں جی۔ تو مطلب ہے کہ کنڈی سٹی نہ جیڑی شاید جس نال پھس وے، مطلب تھوڑے تھوڑے سارے ہر قسم دا مسالہ جو ہے نال چلنا ہے۔ تو یہ اس مسلک کے مسالک کے ہجوم میں لوگ کہتے ہیں جناب ان مدارس کا کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو چلو دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، یہ پگڑیاں باندھے ہوئے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ چند روپے کی پگڑی ہے، ٹوپی بھی چند روپے کی ہے، لیکن اس کی قیمت امام غزالی سے پوچھیے، اس کا مقام امام راضی سے پوچھیے کہ ان کا مقام کیا ہے، اور صحابہ کرام کے فقہاء طبقے سے پوچھیے، علماء طبقے سے پوچھیے، اور اس طبقے سے پوچھیے کہ جس طبقے کی طرف کملی والے آقا تشریف لایا کرتے تھے، صرف آپ گزرتے نہیں تھے، اس طبقے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ مدرسین کا طبقہ، جو درس دیتے ہیں، جو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں سرکار خود، حالانکہ ذکر کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے، حدیثوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مولانا علماء سب بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں،
کہ ذکر والے اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے تھے، اور ذاکرین اللہ کا بڑا مقام ہے، ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ بھی ذکر کا مقام ہے۔ کوئی اخفاء کے ساتھ کرتے ہیں، چھپا کر کرتے ہیں، کوئی ظاہر یعنی بلند الفاظ سے کرتے ہیں، تو ذکر کے کئی طریقے ہیں، لیکن اس طبقے میں حضور نہیں بیٹھے، حالانکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں عبداللہ ابن عباس، عبادلہ ثلاثہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، یہ فقہائے امت، مفسرین امت جہاں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، احادیث طیبہ اور قرآن مجید کے الفاظ، معانی، مفاہیم، مطالب اور ان کے حل لغات پر جہاں گفتگو فرمایا کرتے تھے، سرکار مدینہ وہاں تشریف فرماتے تھے، آپ بیٹھ جاتے تھے، آپ سنتے تھے۔ تو میں اس بھرے مجمع میں علماء کی موجودگی میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک سے ایک اچھا عالم، خطیب اور ماہر فن بیٹھا ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے والا، میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ منت سماجت سے بات نہ مانی جائے، دلیل کے ساتھ بات کو پیش کیا جائے۔ جو معقول آدمی ہوگا، جو دلیل کی زبان کو سمجھتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرے گا، اور جو معقول ہوگا اور جو قاسم معقول ہوگا اس کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا۔ بات دلیل سے ہوتی ہے، اور دلائل سے بات کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ پورا قرآن دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے سامنے منت سماجت نہیں کی کہ تم مجھے مان لو، دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، مان لو۔ اللہ جی تو سامنے تو آتا نہیں، دیکھا تو تجھے کسی ہے نہیں، کون بناتا ہے، کس طرح بنتے ہیں، اور ہم آ جاتے ہیں سامنے، تیرے ہونے پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اور یہ کیا بات ہے کہ تو نے ہی ہمیں بنایا ہے۔ انسان کی کٹ حجتی دلیلیں یعنی سمجھنے پر یہ بیٹھ جائے تو کبھی رسولوں سے الجھ جاتا ہے، کبھی اللہ سے الجھ جاتا ہے جی، یعنی رسولوں سے یوں الجھتا ہے کہ یہ تو امی تھا، ان پڑھ، حالانکہ سمجھدار ہے، خود تو یہ عالم ہے، جو اعتراض کر رہا ہے وہ خود عالم ہے۔ یعنی آپ مجھے کچھ تو بولیں، آپ اپنی زندگی کا ثبوت دیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ رسول ان پڑھ تھا، امی تھا، وہ خود پڑھا ہوا ہے، وہ سند یافتہ ہے۔ یہ جو سندیں ابھی دی ہیں علماء نے، یہ سند یافتہ ہے۔ سند یافتہ آدمی جس کے حوالے سے سند لے رہا ہے اس کو امی سمجھتا ہے۔ خود کو عالم اور اس کو ان پڑھ کہتا ہے۔ علم کا کیا معنی ہے؟ ذرا لطف اگر لیں گے تو مزہ آئے گا، ہے جی۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی صرف اور نحو اور منطق اور معنی اور بیان، علم میراث، علم ہیمیا، علم کیمیا، علم ریمیا، علم سیمیا، علم استرلاب، علم اخلیدس، علم مجستی، علم حیض، علم قوافی، علم عروض، یہ علم ہے ملا، یہ تیرے نزدیک علم ہے۔ میرے بڑے ذہین مخاطبین ہیں، میں اپنی بات کا لطف ان کو بھی اٹھانے دوں گا اور خود بھی اٹھا رہا ہوں، ہے جی۔ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ علم یہ تیرا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، تو ان علموں کو سیکھ کر کہتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ اللہ نے کہا تو عالم نہیں ہے۔ اب جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کی تائید و تصدیق ہوگی تو کوئی تمہیں عالم مانے گا۔ میں نے اور مولانا حسین الدین شاہ صاحب نے اگر تجھے عالم کہہ بھی دیا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟
اللہ تو میں نہیں کہتا جس نے پیدا کیا تم نے عالم نہیں ہو، اللہ نے تو میٹر کتابوں کا علم نہیں بنایا۔ کتاب پڑھنے کو جس پر تو گھمنڈ کرتا ہے کہ میں شیخ القرآن ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں شیخ المناطقہ ہوں، تو اس کو سمجھتا ہے علم؟ اس علم کے لیے اگر تم نے سمجھنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہی علم ہے تو روح کے متعلق بتاؤ، روح کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ علم کے لیے معلوم ہونا، معلوم کا علم ہوتا ہے، معلوم پہلے ہوتا ہے، علم کے لیے معلوم کا وجود پہلے ہوتا ہے، ہونا ضروری ہے۔ کوئی پہلے اس کا وجود ہوگا تو اس کو علم میں لایا جائے گا، معلوم کا وجود پہلے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جن چیزوں کا علم ہے ان کا وجود پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس علم کے لیے معلوم کا وجود ضروری ہے کہ کس کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی کوئی چیز ہوگی تو اس کو آپ معلوم کریں گے نا، اگر اس کا وجود ہی نہیں ہے تو معلوم کس کو کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ذرا منطق کی طرف گفتگو آ رہی ہے نا، ذرا کہ آپ معقول لوگ ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جس کو علم سمجھتے ہیں، جن کا علم کا کچھ علوم کا میں نے نام لیا ہے اور بہت سے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے نہیں فرمایا کہ وہ عالم ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عالم ہیں۔ آپ کی کتابیں کہاں گئی مولوی صاحب؟ شیخ القرآن صاحب، شیخ الحدیث صاحب، کتابیں کہاں گئیں؟ اللہ نے علم کا معیار خشیت رکھا کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ عالم ہیں۔ اب ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کتابیں پڑھے ہوئے ہوں، وہ جو شخص ڈرتا ہے، ان پڑھ ہے، وہ عالم ہے۔ کیونکہ منشأ علم خشیت الہی ہے، جس کو یہ علم حاصل کرنے کے بغیر ہی دولت مل گئی وہ مقصد کو پہنچ گیا، وہ مقصد کو پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے؟ یہ انفرادی مقام ہے، لیکن اجتماع کو، جمعیت کو اس مسالک کی بھیڑ میں چلانے کے لیے، مسالک کی بھیڑ میں راستہ متعین کرانے کے لیے، منزل آشنا کرنے کے لیے ہم نے یہ حروف بھی سیکھنے ہیں، الفاظ بھی سیکھنے ہیں، کتابیں بھی پڑھنی ہیں، اور ان کتابوں کے پڑھنے کا مقصد ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ تم میں خشیت الہی ہو، اللہ سے ڈرو۔ علم حاصل کرنے کا جو مطلب ہے، منشا ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اب آپ جو کہتے ہیں کہ یہ امی تھے، یعنی آپ کی سمجھ میں جتنی بھی ہے، آپ کی اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جتنی بھی سمجھ ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ بس درمیانی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، بیچارے اتنے عالم نہیں ہیں، یہ تو عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، تو جناب آپ کی تیوری چڑھ جاتی ہے، آپ اس سے اتنا وہ اس سے انتقام لیتے ہیں کہ آپ اس کے سر عام شاگردوں میں بھی بےزتی کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، اور اپنی نسلوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس نے سر عام میری بےزتی کی تھی، کہ مجھے کہا کہ اس کا علم کم ہے، حالانکہ نفی نہیں کی گئی، نفی نہیں کی گئی، صرف کہا گیا کہ ان کا علم جتنا یہ دعویٰ کرتے ہیں اس سے کم ہے، بس اتنا کہا، بس اتنی بات کی تھی۔ یہ پوچھا تھا، مجھے غزل کا شعر یاد ہے، یہ پوچھا تھا کہ مجھ سے جن سے دل لے کر کہاں رکھ دی، یہ پوچھا تھا کہ مجھ سے جن سے دل لے کر کہاں رکھ دی، بس اتنی بات ہی پر کاٹ کر اس نے زبان رکھ دی۔ اتنی بات کی تھی کہ مولوی صاحب جتنا آپ یہ ترہ دستار اور جو آپ نے حلیہ بنایا ہے، اتنے آپ عالم نہیں ہیں۔
اور جناب میں شیخ القرآن ہوں، تم نے میرا درس نہیں کبھی سنا، میرے شاگردوں کو نہیں جانتے، تم میرے علم میں شک کر رہے ہو؟ کم ہے، کس سے کم ہے؟ اللہ اکبر! ایک مصیبت آ گئی، پورا شہر پورا ملک سر پر اٹھا لیا۔ اور جناب کس بے دردی سے، جس طبقے نے آپ کو انسانیت سکھائی، جس نے آپ کو قرآن دیا، جس نے فرقان دیا، جس نے ایمان دیا، جس نے وجدان دیا، جس نے رحمان دیا ہے جی، اس کے متعلق آپ بے دھڑک کہتے تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، امی تھے، ان پڑھ تھے۔ کسی نے لکھ دیا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی نے لکھ دیا کہ وہ تو چرواہے تھے، چرواہے سے اٹھا کر اللہ نے نبوت دے دی۔ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی طریقے کی بات کرو۔ ایک طرف اس کے غلام بنتے ہو، اس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کے حوالے سے منبر اور مسجد تم نے سنبھالی ہوئی ہے، اور جس کو تم کہتے ہو کہ علم نہیں تھا، تو یہ حدیث رکھ کر کس کی پڑھتے ہو؟ یہ حدیث کس کی ہے؟ گفتگو کس کی ہے؟ گفتگو پر ایمان ہے، گفتگو کرنے والے پر ایمان نہیں ہے۔ گفتگو کا ادب ہے، گفتگو کا ادب ہے، گفتگو کرنے والے کے ساتھ بے ادبی۔ گفتگو کا مقام سنیے، گفتگو کا تعلق متکلم سے ہے، کلام کا تعلق متکلم سے ہے، کلام کی عزت متکلم کی وجہ سے ہے، کلام کی عزت متکلم کی وجہ سے ہے۔ کلام اللہ کا ہے اس لیے معظم ہے، معزز ہے، موقر ہے۔ یہی کلام کسی اور کے ساتھ منسوب کر دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ کے ساتھ اس کا انتصاب ہوگا اس کی اور حیثیت ہوگی۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جلسہ تقسیم اسناد۔ دنیا کے کسی علم کی اسناد ہو، جب اس کا اسناد اسناد شریعت کی طرف ہوگا تو اس کا مقام اور ہوگا۔ میں سمجھ رہا ہوں مسند اور مسند علیہ کو سمجھنے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ جب اسناد کا اسناد شریعت کی طرف ہوگا تو اس کا مقام اور ہوگا۔ اسناد کا اسناد، آئے ہائے! آپ پگڑیوں پر حیرت کرتے ہیں۔ دیکھیں ان اماموں کو، کیا ان کا رشتہ ابھی یہیں سے گنبد خضرا کی طرف ملتا ہے کہ نہیں؟ شباہت دیکھیے کہ سروں پر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس کی اٹھان اور جس کا نمونہ گنبد خضرا سے ملتا جلتا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں کملی والے کے علوم کے۔ تو کملی والے کی عزت اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ کملی والے کے علوم کی عزت کرے گا، اور اگر علوم کی عزت نہیں تو سمجھ لے کہ اوپر بھی مسئلہ صاف ہے اور پھر تیرے ایمان والا بھی مسئلہ صاف ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ کلام کی عزت متکلم سے ہوتی ہے۔ کلام کی جتنی نسبت جتنے صاحب حیثیت متکلم سے ہوگی وہ اتنا ہی کلام اونچا ہوگا۔ کلام کی نسبت اگر کلام اللہ سے ہے، اللہ سے ہے، تو وہ کلام اللہ کا مقام تمام کلاموں سے اونچا ہے، اور اگر کلام کا تعلق اللہ کے بعد رسول سے ہے تو کلام کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ سنیے بڑا لطف آ رہا ہے، اور جو محظوظ ہو رہے ہیں اور جو محظوظ ہو رہا جانتے ہیں، حظ اٹھانا بھی ذو حظ عظیم قرآن میں آتا ہے، حظ عظیم۔ تو حظ اٹھانے کے لیے بھی، انجذاب کے لیے بھی آپ چٹکل پتھر پر پانی ڈالیں، فتارہ کہو سلدا گیا، پانی بہ گیا، لیکن جذب کرنے کے لیے بھی یہ ریت چاہیے۔ پانی کس طرح جذب کرتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ چرے ریت، پتھر بھی ہیں
لیکن صحرائے مدینہ کی طرف ذرا تصور کریں اور کملی والے کی شہر اور ملک کی تصور میں اپنے بدن کو وہاں کی ریت تصور کریں، اور جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو جذب کرتے جائیں۔ میں پتھروں سے مخاطب نہیں ہوں، میں عشاق رسول سے اور انسانوں سے مخاطب ہوں، اور وہ ایسے صرف انسان نہیں، ہاں ایک انسان ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے۔ انسان اور انسان میں بڑا فرق ہے۔ انسان ایک جانور کا نام ہے۔ انسان آنکھ کی پتلی کو بھی عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں مردمک کہتے ہیں، عربی میں انسان کہتے ہیں۔ اور ایک جانور کا نام ہے جو جنگل میں اس کا آدھا حصہ نیچے جو ہے یہ عورتوں کا مشابہ ہوتا ہے اور اوپر مرد کا ہوتا ہے، اس کو انسان کہتے ہیں، دیکھ لو لغت میں۔ تو اگر انسان نہ بن سکو تو پھر آپ کو انسان کہیں، تو وہ چیز سمجھتی نہیں ہے نا، بات اس کے دل میں اترتی نہیں، اس لیے اس کو جانور کہتے ہیں۔ تو جو بات سمجھے نہیں وہ انسان نہیں، وہ انسان ہے۔ جی ہاں، تو جو سمجھ لے اور جس کی انسان کے انسان بمانا مردمک پتلی ہے، تو پتلی بھی سمجھتی ہے، پتلی میں بھی عاجزی ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے، میں بتاؤں گا۔ پتلی میں کیسے عاجزی ہے؟ مولوی صاحب میں نہیں ہے، پیر صاحب میں نہیں ہے، پتلی میں ہے۔ پیر صاحبان بھی اکثر متکبر ہیں، مولوی صاحبان بھی متکبر ہیں، لیکن پتلی ہے جو متکبر نہیں ہے۔ اللہ جس کی وجہ سے پیر صاحب آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان خود بینی، خود کو دیکھنا، تکبر کرنا، بینی دیدن ہے جی، بینی دیکھنا، خود بینی تکبر کرنا، دیکھنا اپنے آپ کو۔ تو انسان دیکھتا ہے آنکھ سے آئینہ دیکھتا ہے، آئینے سے چہرہ دیکھتا ہے، خد و خال دیکھتا ہے، پھر گھمنڈ آتا ہے اپنے حسن پر، جمال پر، خوبی پر ہے جی۔ میں آؤں گا میرا ذرا معاملہ بکھر جاتا ہے تو مضمون بھی نکھر جاتا ہے، ذرا کس طرح سے سنیے، لطف اٹھائیے۔ تو جو خود بینی جو ہوتی ہے نا، تو اس میں انسان آئینہ دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، گھمنڈی ہو جاتا ہے۔ میں جہاں بول رہا تھا مجھے وہاں لے آئیے، اس سے پہلے جو مضمون ہے ذرا مجھے آگے جانے دیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے، اورنگزیب نے یا سلاطین مغلیہ میں کسی نے اپنی نوکرانی سے، یا زیب النساء اس کی بیٹی نے آئینہ مانگا، شیشہ۔ تو چین کے بادشاہ نے ایک بڑا قیمتی جواہرات سے اس پر یعنی لگے ہوئے تھے وہ شیشہ دیا۔ تو اس نے کہا اب اس کو، وہ کہیں گر گئی راستے میں تو شیشہ ٹوٹ گیا۔ تو اس نے، وہ نوکرانیاں بھی جو بڑی پڑھی لکھی تھیں، بڑی عالی دماغ کی تھیں، تو اس نے بادشاہ کے شہزادی کے سامنے کہا آ کر کہ از قضا آئینہ چینی شکست، از قضا آئینہ چینی شکست، تقدیر الہی کہ مجھ سے تو چین کا وہ جو تحفے میں آیا تھا شیشہ وہ تو ٹوٹ گیا مجھ سے، شہزادی سے کہا۔ تو دیکھیے کیا نبوغت تھی، کیا ذہانت تھی، کیا فطنت تھی۔ تو اس نے برملا جواب دیا، اس نے کہا نا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، ملکہ نے فوراً جواب دیا خوب شد سامان خود بینی شکست، اچھا ہوا اپنے کو دیکھنے کا سامان ٹوٹ گیا۔ نعرہ تکبیر،
ہے جی؟ تو اس نے کہا یعنی غصے ہوتی نا، غصے ہوتی، اتنے لاکھوں روپے کا شیشہ توڑ دیا، آئینہ توڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں، اچھا ہوا، جس سے خود بینی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اپنے حسن و جمال پر انسان گھمنڈ کرتا ہے، وہ سامان ہی ٹوٹ جاتا ہے جی۔ تو یہ چیز ہے آئینہ۔ آئینے پر ایک اور شعر دیکھیں، یہ غالباً نواب حسن خان کا ہے، صدیق حسن خان تنوجی جو، حالانکہ ان کو اور حوالے سے دنیا جانتی ہے، شاعری کے حوالے سے میں ان کا شعر پیش کر رہا ہوں، ان کا مسلک پیش نہیں کرتا، ان کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ صدیق حسن وہ کہتے ہیں کہ آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے، آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے، ہے جی؟ تماشا یا تماشا، مشیون چلنا، دو آدمیوں کا مل کر چلنا تماشا ہے جی؟ تماشا یا تماشا، مشیون اس کا مصدر ہے۔ تو تماشے کا مطلب کیا ہے کہ دو آدمی جہاں چلیں وہ تماشا ہے۔ تو اصطلاح میں کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو اس منظر کے لیے استعمال کیا جانے لگا کہ جہاں کوئی میلہ ہو، کوئی منظر ہو، تو وہاں دو ساتھی چل کر جائیں، تو اس چلنے کے بجائے اس منظر کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔ اصل میں تماشا یا تماشا ہے، تو منظر کے معنی میں ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے، کہ تماشا نہ چاہیے۔ یہ راگ درباری ہے، یہ راگ درباری ہے، اور یہ بندہ بھی سرکاری ہے، درباری ہے، دربار مدینہ سے تعلق رکھنے والا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں، یا رات کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر رات تمہاری محفل میں ہر رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی۔ جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا، شیر و شباب و حسن کا دریا بہا گیا، جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا حسین، زمانے پہ چھا گیا۔ اتنا تو ہے کمال میرے شعر میں جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ ماشاءاللہ میری آواز دور تک جا رہی ہے، کیوں بھائی آواز آ رہی ہے نا؟ تیری آواز مکے اور مدینے، یہ محاورہ پڑھ رہا ہوں میں، ماشاءاللہ دور جا رہی ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ تماشا نہ چاہیے، ہاں تو آئینہ پھینک دے کے، اے میرے محبوب آئینہ مت دے، پھینک دے، کہ یہ جو تماشا کر رہا ہے نا، اپنے آپ کو تو دیکھ رہا ہے، تو باہر ہے،
آئینہ تیری شباہت اندر ہے، اس کے سینے میں ہے، تو یہ چھوڑ دے دیکھنا. کیوں؟ تو چاہیے جسے اسے تجھ سا نہ چاہیے، تو چاہیے. کیونکہ شیشے میں باہر جو کھڑا ہوتا ہے، جو رائی ہوتا ہے دیکھنے والا، وہ اس کا عکس ہوتا ہے شیشے کے اندر. شیشے میں من وجہ اصل ہوتی ہے اور من وجہ اصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو تجھے دیکھنا چاہتے ہیں وہ تیرے عکس کو دیکھنے پر راضی نہیں ہے. ہمیں تو خالص تو چاہیے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہے، یہ وہ دنیا ہے جس دنیا کی طرف میں آپ کو ذرا ذوق و شوق کی محفل کی طرف بھی میں آپ کو لے جا رہا ہوں. کیونکہ یہ جو صرف کہتے ہیں نا جناب کہ صوفی کیا ہے، صوفی کیا ہے، صوفی کا کلام کیا ہے، میں شاہ صاحب قبلہ سے بھی کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ آپ مدارس میں فارسی زبان کو ضرور رکھیں. اگر آپ نے فارسی کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ طلبہ کا، اپنے جو آپ کے متعلمین ہیں ان کا رشتہ آپ بزرگان دین کی جو اقوال، اشعار، کلام سے ہے اس سے آپ استوار رکھنا نہیں چاہتے. فارسی زبان ضروری ہے. علی حجویری کی کتاب، مولانا جامی، بڑے بڑے اولیاء اللہ، پیر میر علی شاہ صاحب کا جو کلام فارسی ہے، تصانیف فارسی میں ہے. تو آخر اس کو کون سمجھے گا؟ اگر آج ہمارے طلبہ ان کو نہیں سمجھیں گے تو فارسی زبان کو کون سمجھے گا؟ صرف عربی سے کام نہیں چلتا. اگر عربی سے کام چلتا ہوتا تو حضور یہ نہ بولتے، حضور فارسی نہ بولتے. بڑے علماء بیٹھے ہیں. میں گزارش کروں گا، میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جس زبان کو حضور نے نوازا ہو، اپنی زبان اطہر سے ادا کیا ہو، اس کا مقام اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا؟ حضرت علی کے پیٹ میں درد تھا، حضور گھر تشریف لائے، سیدہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ عرض کی ابا جان پیٹ میں درد تھا، باہر چلے گئے. حضور حرم میں آئے تو آپ بے تابانہ لوٹ رہے تھے مٹی پر. تو چونکہ سلمان فارسی کے ساتھ بھی ان کا بڑا دوستانہ تھا جناب علی کا، تو حضور نے شاید اس وجہ سے یا کیا وجہ ہے ہم تو نہیں جانتے، بہرحال حضور نے فرمایا کہ علی. حضور کھڑے ہو گئے، حضرت علی بے تابانہ وہ لوٹ رہے ہیں زمین پر، ہاتھ پر یوں پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے درد کی وجہ سے. تو حضور نے فرمایا علی شکم اندر درد، علی پیٹ میں درد ہے، شکم اندر درد، قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء. اٹھ 2 رکعت نماز پڑھ کیونکہ نماز میں شفا ہے. اس لیے اس حدیث کے تحت یہ میں آپ کو بتاؤں گا، کبھی ضرورت پڑی تو آپ ڈھونڈے ذرا، آپ ہی ڈھونڈے نا. تو یہ مجرب نسخہ ہے، میں نے بھی آزمایا، آپ بھی آزمائیں. جس کے پیٹ میں درد ہو تو وہ اللہ کے حضور نیت کر کے جس طرح نماز پڑھتے ہیں پڑھیں، دعا کے وقت اٹھائیں ہاتھ اور کہیں کہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا ثواب حضرت علی کو میں پیش کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پیٹ کے درد سے آرام عطا فرماتا ہے حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے. نماز تو ہے، ہم تو نفل پڑھتے ہیں، نفل کا معنی زائد ہوتی ہے، جو فرائض کے علاوہ وہ نفل ہے. لیکن جس نفل کی طرف حضور اشارہ کر دیں، جس دوگانے کا ایک سرکار اپنے منہ سے ارشاد فرما دیں، اس کا مقام اور ہوتا ہے. وہ پڑھیں تو درد سے شفا ملتی ہے، مشکل حل ہوتی ہے. تو تماشا نہ چاہیے، تو چاہیے جسے. میں کہاں کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ سے کلام کرتا ہے انسان، تو متکلم جب دیکھتا ہے تو خود ہی پیدا ہوتی ہے خود بینی. تو پتلی میں خود بینی نہیں ہے. آپ نے مجھے نہیں یاد دلایا، میں خود آ گیا.
یاد کرتے تو ایک بات بھی تھی، بھول جانا تو کوئی بات نہیں، یاد ہی دلا دیتے۔ ایک آدمی ایک سمندر مضمون کا لے کر چل پڑا ہے، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں۔ اب ضروری ہے کہ ہم یا بزرگوں کو ہی مدد کے لیے پکاریں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں جو مدد دے سکتے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے۔ ان کو ہم کہاں سے بلائیں گے؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے۔ تو اتنا تھوڑا سا ذرا یاد دلا دیتے ہیں کہ میں کہاں بول رہا تھا۔ مضمون چلتا ہے کیونکہ میں رٹائی تو تقریر کرتا نہیں کہ وہ ریل ڈالی اور وہ چل پڑے ماشاءاللہ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پتلی میں نہیں ہے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں اور مرزا بیدل کہ تواضع اگر اے متکبر تو کبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خود بینی ہے تجھ میں، لیکن جس کی وجہ سے خود بینی تجھ میں پیدا ہوئی ہے اس میں عاجزی ہے۔ بڑی حیرت ہے۔ زمرد خان بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ لیڈر ہے ہمارے، یہ بھی ذرا غور فرمائے کہ میں نے کیا بات کہی۔ یہ بھی بڑی بڑی اونچی باتیں کرتے ہیں اسمبلیوں میں جا کر، ہماری دنیا کی باتیں بھی ذرا سنیں ہیں جی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آنکھ جو ہے پتلی، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں کس طرح عاجزی ہے، فروتنی ہے۔ اس نے کہا ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ان کو پہلے میں داد دے رہا ہوں جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ آج کل تو ایسے لوگ ہیں، بات میں نے کی تو اس کو منسوخ کرتے ہیں، جناب بیٹھے بٹھائے مجھے یہ ایک دلیل آئی۔ جس بندے نے دی ہے اس کا نام نہیں لینا، اپنی طرف سے بہت بار بڑھ کے ٹھوک بجنا دیا۔ اسی او جے نہیں آئی، اسی جس نے گل ہے کریڈٹ بھی اسا ہی دینے۔ یہ شودھے لوگوں کی گل ہونی، آپ چج کی گل نہ کر سکے تو جنہ چجن دیا گلاں کیتیاں ہیں انہاں بندے تاکے نہ تکیا بداتا پڑھیا بندہ نہیں۔ میں سوچی ذرا راتی کیسی دلیل آئی، میں شہل منہ تو ہویا کر، گگاں لگیاں ہی ہیں، بادشاہ لمکیاں ہی ہیں تے دلیلاں پہ دینا۔ جس کا کریڈٹ ہے اسے دو۔ امام راضی کو کریڈٹ دینا ہے تو ان کو دو، غزالی کو دینا ہے تو ان کو دو۔ تمہاری دلیل کیا ہے؟ تم تو خود بلا دلیل ہو۔ سمجھ آئی؟ تو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ مرزا بیدل کہتا ہے، امیر خسرو نے بھی اسی انداز کے بات، انہوں نے کہا کہ آنکھ دیکھتی ہے سب کو، دیکھنا کیا ہے؟ آج کل کے وے کوئی کسیاں تک نہیں سکنا، پنجابی جی گل ہے، کوئی کسیاں تک نہیں سکنا۔ اے سارے کدویں تکنے پہ ہیں کہ نہیں؟ ذرا پنجابی تکنے پہ ہیں نا، اے تکنا ہو رہے، او جیڑا نہیں تک سکنا وہ تکنا ہو رہے۔ تکنے تکنے فرق ہے نا، او تکنا ہو رہے، اے او تکنا جڑے مکے والے کملی والے نہیں تک سکنے، اے او تکنا، اے او نہیں تکنا، نہیں تک سکنے۔ محمد بن عبداللہ نہیں حیثیت نال تک سکنے ہے، محمد الرسول اللہ نہیں حیثیت نال نہیں تک سکنے۔ یہ تو خیال محبت والے نہیں سٹیج ہے۔ میں اپنے باز کرم فرماوا نہیں گل کرنا کہ او ماں بھی تکنے تے ماں بھی نہیں تک سکنے۔ کس طرح میرے علی شاہ نے گھر وچ پیدا ہونے نہیں حیثیت نال تے ماں تکنے نے، لیکن میرے جڑے دو لفظ تے دو علم دیاں گلاں نے اس نہیں حیثیت نال مینوں تکنا نہیں چاہندے۔ جی کیا چیز ختم ہو گئی جو میں گنگا ہو جا بولنا چھوڑ دے وہاں؟ بس ٹھیک ہے جی۔ میں بھی علامہ فہامہ قطب الاقطاب غوث زمان گنگا غوث زمان، جڑا غوث زمان ہے وہ تو 40 سال بولنا رہا ممبر تے بیٹھ کے، جسا غوث پاک آہنے ہو تو 40 سال بولنا رہا بغداد تے میں ایسا گنگا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ مولوی نہیں ٹور بن گنی ہے، مولوی پتہ پیر بول نہیں سکنا، بلا سناؤ جی مولوی صاحب تسی بولو۔ حضور قیوم وقت بیٹھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آپ نے چہرہ سبحان اللہ، آپ نے علم اللہ اللہ، شکر شکر شکر۔
خفیہ تر خفیہ آپ بولتے ہی نہیں، بس خاموشی زیادہ آپ پسند کرتے ہیں، آپ بولو، آپ آنا ہی کچھ نہیں تو بولو کیا؟ بولو کیا؟ اور سب کچھ کر لیں جو کچھ کرنے تو یہ نہیں کر سکتے کہ دریا کھونا ہے پٹاری کی چاؤن درک سب کٹن بار اے مولوی پھر خوش ہونے پئی اے پیر ہوئے جس کی موجودگی چسنی ٹور ذرا پڑھنے تے جڑا پیر آپ بولنا ہوئے تے چنگیا چنگیا نہیں بولتی بند کرنا جاننا ہوئے اسا نہ کوئی سید پسند کرنا ہے نہ کوئی پیر پسند کرنا ہے تے نہ کوئی مولوی پسند کرنا ہے اندرو کن لیں لیکن مجبور ان کرا کے سمجھ آئی نا تے اس لیے یہ لوگ مولوی بھی علماء بھی خوش ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ. تو آپ نے کبھی ان سے کوئی علمی بات بھی سنی ہے پیر صاحب سے؟ میں خود ایک پیر فیملی کا آدمی ہوں اور میں پیروں کا احترام کرتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے عبداللہ جان صاحب اور اس طرح کے حضرات پرانے لوگ جو ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نہیں جانتے اور پھر وہ جناب ایک روپ بنا کر اور ایک گدیاں چلا رہے ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں. تو اپنے نادانی کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، آتا جاتا ہے کچھ نہیں، بول سکتے نہیں، تو پھر جناب علماء کی خدمات دی جاتی ہیں. پھر ان کو لفافے پکڑائے جاتے ہیں کہ آپ ہماری قصیدہ خوانی کریے، تعریف کیجئے. بھائی ان سے خود بھی کہو نا، یہ نہ آنکھو آپ بھی اچرن کچھ بولو، کچھ دسو، رکھو حدیث کی کتاب پڑھاؤ. آپ کے اسلاف تو بخاری شریف پڑھاتے تھے، فتوحات مکیہ پڑھاتے تھے، فصوص الحکم پڑھاتے تھے، علامہ شارانی کی کتاب الیواقیت والجواہر پڑھاتے تھے، فارسی ادب پڑھاتے تھے، مثنوی رومی پڑھاتے تھے. آپ کدھر ہیں؟ ہے جی، یعنی جگہ وہ، مقام وہ. تو یہ اگر یہ آپ نے چیزیں چھوڑ دی ہیں تو کیا آپ کے بزرگ جو ہیں یہ غلط کام کرتے رہے؟ آپ پھر خاموشی دبل زبان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگ جو تھے انہوں نے وقت ضائع کیا. اگر کتابیں پڑھائیں، حدیث رسول پڑھائی، قرآن پڑھایا، خطابتیں کی، غوث پاک نے جو 40 سال خطاب کیا تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا تھا. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے علم کے اظہار کے لیے بولتا ہوں، اپنی علمی تفوق کو ثابت کرنے کے لیے بولتا ہوں. کیا غوث پاک کبھی اسی لیے بولتے تھے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ اس نیت سے نہیں بولتے تھے؟ آپ ان کی نیت کو جانتے ہیں؟ کیا وہ جو بشری تقاضے ہیں ان سے وہ پاک تھے؟ رسول اللہ پاک ہیں، ایوب سے سرکار پاک ہیں، انبیاء پاک ہیں. ہر شخص میں دنیا کی ہوس لالچ آ سکتی ہے. تو آپ چونکہ ان کے نام کا کھاتے ہیں اور آپ کے خفیہ کئی کھاتے ہیں، اس لیے بزرگوں کے ایسے عمل کو آپ کہتے ہیں وہ تو جناب بڑے اونچے مقام کے تھے، ان کا واز کہاں اور آپ کا واز کہاں؟ پھر ان کی نمازیں کہاں اور آپ کی نمازیں کہاں؟ نمازیں بھی چھوڑ دو، روزے بھی چھوڑ دو. کوئی شخص کہہ سکتا ہے ہاتھ اٹھا کر کے پیروں سمیت، مولویوں سمیت، میرے سمیت کہ ہماری نماز رسول اللہ جیسی ہے؟ بولو. نہیں، صحابہ بھی نہیں کہہ سکتے، تابعین بھی نہیں کہہ سکتے، تمام فقہائے امت نہیں، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. میں تو اس انداز سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ تمام جماعت انبیاء بھی نہیں کہہ سکتی. کیوں؟ وہ بھی معصوم ہے، لیکن ادب رسول کی وجہ سے، رسول اللہ کا مقام عند اللہ جو ہے اس کی وجہ سے 1,24,000 کم و بیش نبیوں سے بھی پوچھیں وہ کہیں گے کہ جو سرکار کی نماز کا مقام ہے وہ ہمیں بھی حاصل نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ارے جس کا احترام نبی کرے گا اس کا کیا احترام تجھ جیسے غبی کرے گا. سمجھ آئی؟
یہ احترام کا مقام ہے۔ تو نماز نہیں ہم پڑھ سکتے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز ہے، روزے ہمارے آپ جیسے ہیں، تو سنت آپ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ سنت کیوں نہیں نقل؟ سنت نقل داڑھی سارے رکھی جڑے رکھنے جنہ اللہ توفیق دینا ہے، تے جڑے چٹ کرنے تے جڑے چٹ کرنے انہاں نال پھر ملنے چھڑی نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا جس نال مشابہت کرسی قیامت والے دن انہاں چٹولے جوڑ سی، حضور فرمایا۔ تے سنت کیا ہے؟ حضور کی نقل اتارنا۔ حضور کی نقل اتارنا گستاخی ہے؟ بولو نہیں ہے نا؟ تائیوں تو سارے ہر بندہ پوچھ کے سنت ٹرنا علماء کو لو کہ جناب حضور نے آپ کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے کام، یعنی آپ نے نقل اتارنا چاہنا، نقل اتارنا چاہنا ہے تو سرکار کی نقالی سنت کیا ہے؟ حضور کی نقالی ہے، لیکن اس نقالی کے دو زاویہ ہیں۔ اگر لوگوں کو لوٹنے کے لیے نقل اتارتا ہے تو وہ ایمان سے فارغ ہو کر خالی ہو کر مرے گا، اور اگر حضور کی آپ کی شکل و شباہت اور اس کی احترام اور عزت کے نیت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہگار ہونے کے باوجود اسے بخش دے گا، اسے بخشش فرمائے گا، حضور بھی اس کی شفاعت فرمائے۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ چیز کوئی ایسی عیب والی نہیں ہے۔ تو ہم اگر وہ کہتے ہیں جناب ہم نقل ہی اتارتے ہیں نا، تو یہ جتنے ہم روزے رکھتے ہیں یہ نقلی روزے رکھتے ہیں، نبیوں کی نقل اتارتے ہیں۔ رمضان شریف میں جو کرتے ہیں ہم رکھتے ہیں روزے، یہ نقل اتارتے ہیں۔ اصل نے یا تو کہے نا جی میرا روزے کی مقام رسول اللہ کے روزے کے برابر ہے، جس طرح حضور روزہ رکھتے تھے میرا مقام بھی وہی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب نہیں تم کہہ سکتے تو پھر نقل اتارتے ہو، تو پھر کیوں مہینہ بھر نقل اتارتے ہو؟ نماز کی نقل اتارتے ہو۔ اصل نماز کیا تھی؟ جس مقام پر سجدہ تو بھی کرتا ہے، سجدہ کربلا میں حسین نے بھی کیا تھا، سجدہ حسین نے بھی دیا تھا، تو بھی دیتا ہے، لیکن مولوی تیرے سجدے میں اور حسین کے سجدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں تو گانا پڑھتے رہیں، شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں تو گانا پڑھتے رہیں، ارے سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں۔ شیخ محراب حرم میں نفل پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، رات دن مصروف عبادت ہیں، لیکن یہ اندر گھس کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی معرکۃ الاعراض سجدہ نہیں ہے کہ جسے چشم فلک بھی دیکھے، چشم ملک بھی دیکھے اور چشم خلق بھی دیکھے۔ ہاں سجدہ دینا ہے تو آؤ نواسہ رسول کی طرح سجدہ دو۔ سجدہ ایک اس تیغ تلے کا کہ تلوار سونتی ہوئی ہے، حسین سجدے میں ہے، حسین دشمن نے تلوار سونتی ہوئی ہے، حسین کسی کو خواب میں آئے، میرا شعر پڑھا حسین نے، میں کبھی یہ بات نہیں کرتا، آ گئی ہے ذرا شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، حسین نے شعر پڑھا اور فرمایا کہ جاؤ گوڑلے جاؤ گے تو نصیر الدین سے کہنا کہ اس سال سارے سلام یہ ڈھیر لگا ہوا ہے میرے سامنے، مجھے تیرا سلام پہلے نمبر پہ میں نے رکھا ہے۔ اور یہ سرکار حسین یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ،
سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ جڑے میرے پیچھے بیٹھے نا انہوں نے کوئی پتہ نہیں سر لانے پہ یا کار بیٹھے میں پڑے نہ بندہ تے سمجھ آئی نا تے جس بندے ہیں چور چار کی تھی میں اکثر اتنے بہتے یا رنگ جما کے دس مولوی تو بھی ہے تو مولوی میں بھی ہے، مولوی نہ پتر میرا دادا مولوی مہر علی شاہ ہے جسا سند چ لکھ کے دے تھا کس سند چو علی گڑھ والے استادہ لکھے دیتا، سہارنپور والے لکھے دیتا، مولوی محمد مہر شاہ، پیر محمد مہر علی شاہ نہیں لکھیا نے، مولوی محمد مہر علی شاہ۔ اور مولویاں کو نسنے والے صاحبزادیو پیرو سوچو کہ تواڈے بزرگاں نال لقب مولوی محمد مہر علی شاہ ہے، پڑھو میرے منیر، چھپیے چھپی نہیں چھپیے۔ تے مولوی نے طبقے حقیر سمجھنے ہو نہیں، مولویت مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولوی بڑا، مولوی کا معنی اللہ والا، مولوی کا معنی مولا والا، اللہ والا۔ تو یہ تو اصل تو مقام بہت ہے۔ آج کل مولوی کسی کو کہہ دے وہ آنے میں نکا جائے لفظ میں آکھیا سے اس تو بڑا علامہ مبالغہ چنگا کرے، بہت بڑا جاننے والا، علیم الخبیر علی، وہ تو اللہ بریک لا یہ تو اللہ اپنے ہاں سے علیم آکھا میں بھی تو اس نے بندہ میں بھی نال نہ رکھا، میں بھی تو اسی نہ بندہ نہ ساری سال 10 سال 50 سال پڑھے تھے حالے میں علیم نہ ہویا، حد ہوگی کدے کدے آنکھ چھوڑیا کرو کچھ نہیں ہونا۔ اس دوتے جناب کہے ہوئے علامہ، مولوی تو بڑا کم ترین لفظ ہوئے نا، تے ملا آنکھ چھوڑو تے منہ سجا کے ٹور پہنے گلی بچ وہ ماں ملا آنکھ وہ کر لینا ملا تھوڑا ہوا میں ملا ایک گل ہے وہ چلیا تو سچ آخنا ہے، تو ملا کھوانے جوگا نہیں ہے، ملا کھوانے جوگا ملا جیون ہے، ملا جامی ہے، ملا حسن ہے، ہاں ملا علی کاری ہے۔ تو اتنے بڑے لفظاں جو کہ تو دا ملا نہ میں نہیں آنا تے مولوی صاحبانا پیر مہر علی شاہ جائے بندے ہیں استاد لقب کے پہ دینے مولوی مہر علی شاہ، سند لکھے آج بھی لکھے، پیر نہیں لکھے مولوی ثابت ہوا ہے کہ پیر مہر علی شاہ پہلے سب تو پہلے مولوی بنے، مولوی تو بعد پیر بنے، ٹھیک ہے۔ اے بھی نہیں آج کل جس طرح فیشن ہو گیا کہ جیڑا مولوی اس تو تے سٹیپ جیڑا پیری نہ ہونا ہے، ہر مولوی واسطے ضروری نہیں کہ وہ پیر ہی اخواوے، یہ ضروری بھی نہیں کہ سارے انہوں نے قیاس کرو، ہاں پیر مہر علی شاہ جا مقدر کسی نہ اے وے مرزے نہ ٹکر لاوے آنکھیں صرف ٹکر لانے جاؤ گے تو بہو بندے دعوت کر چھوڑنے، آنکھیں قلم تے کاغذ آنکھ ہتھے، ہاتھ نہ تینڈا اٹھے تے نہ مینڈا اٹھے، قلم جس نہ خود اٹھ کے لکھے حق دے ہوئے، اے جس مولوی نہیں آج بھی جرت ہے وے اور نکلے ہو اپنے نال پیر لکھ سکنا ہے، میں لکھ کے دینا سمجھ آئی نا؟ میں کیا آکھے کہ مولوی تو تے سٹیج ہونی پیر نہیں، کیڑے جی پیر زادہ صاحب اور مولوی زادہ صاحب اتنے مولوی یہی کوئی نہیں اپنے کرے تے پھر پیران دامن نپ کے نہیں بھائی اتنے بزرگاں کوئی مولوی یہی کوئی نہیں، پیچھے پتہ کنو بھائی شہرہ میں لوگ آ کے تے سارے حضرات جڑے پیر بھی گم بنن تے
مولوی بھی گم بننے سارے جو مرضی پہ آکھو کسی کے پتہ ہے کتنے نے کون ہے. کئی شاہ صاحب بن بننے سید بن بننے کئی مولوی بن گئے. اسی بڑے علامہ امام غزالی نے خاندان نے بندے ہیں جی, امام راضی نے خاندان نے بندے ہیں جی. پیر صاحب جناب اصلا سلسلہ ہو ویسی ہے پیچھے پیروں نے نہ نہیں آنے تو ویسی ایسا سلسلہ ہے جڑا ڈائریکٹ حضرت ویس کرنی تے آپ بس ختم. ایک بندہ بیچے تلے اڈے 50-60 بندے کون گنے نیڑے آخیا جی میں نے سلسلہ ہو ویسی ردا نیڑے رکھیا تے اتنے چمیلے کرنے سید بننا متسید بننا. پچھلے جو پتہ کو نہیں پتہ کرو بچ کے اصلو جتھو جمین جتھو ٹورن بندے او دسن کے کون. مولوی جڑا آنا ہے میرا خاندان عالم ہے پیچھے گرائیں ونجو او سارا کٹا چٹا دس چون سونے کون بلائیاں. پیری نہ پتہ کرو میں ویسی ہاں اس آگیا تھا مولیاں پٹنا ہے پیچھے سارا خاندان ہے نا یہ پیر کتھوں بن گئے. اللہ نہ واسطہ نے انہاں جعلی سیداں کو تے انہاں مولوی اتوں ایک چھال مار کے ہوتے وجنے نال پیر بننے والے پیر زادے بننے والے. مولوی زیادہ پیچھے مولویاں نے کسی نسبت ہے ہی نہیں نا. انہاں آخیا پیر زیادہ صحیح چلو انہاں نے سوکھا کم ہے. اس واسطے ایک گل نہ کرو. یہ ٹھیک ہے کہ مشیخت اور پیری کسی انسان کا کوئی یہ منصب نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ مختص ہے. کوئی انسان بھی شیخ کہلا سکتا ہے پیر کہلا سکتا ہے چاہے وہ گھٹیا خاندان کا ہو اونچا خاندان کا ہو. یہ تو ایک بات میں نے آج کل جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کی. اب جو میں بات کر رہا ہوں اس پر آپ غور کریں کہ یہ کسی سید خاندان سے کے ساتھ مشیخت مخصوص نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بات سید سمجھتے ہیں جناب یہ پیری فقیری ہمارے ساتھ ہی ہے. یہ بات غلط ہے. رسول اللہ کی امت ہے. جس نے رسول اللہ کے علم کو سیکھا اس کو اپنایا اس پر عمل کیا وہ اگر کم تر ہے تو وہ بہتر ہو گیا اگر بہتر ہے تو وہ بہترین ہو گیا. کیوں یہ جتنے اماں گزرے ہیں امام ابو حنیفہ یہ اجمی تھے پتہ ہے یہ افغانستان کے تھے. ان کا دادا جو تھا یہ غلام تھا. یہ حضرت عثمان کے دور میں ان کا جو بیٹا تھا ثابت جو امام صاحب کا باپ تھا تو حضرت عثمان نے اس کے منہ میں جسانے نا کٹی حضرت عثمان پائی امام ابو حنیفہ کے والد کے ثابت کے منہ میں. یہ بات ثابت ہے. تو وہ کس خاندان کے تھے؟ کوئی سید تھے کوئی حسنی حسینی سید تھے لیکن حسنی حسینی سید بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں لاکھوں 10 نہیں 5 نہیں لاکھوں کروڑوں. تو تقوی اور طہارت سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے چاہے وہ جس مقام کا بھی ہو جس طبقے کا بھی ہو جس نسل کا ہو جس رنگ کا ہو کم ترین انسان ہو گھٹیا جس کو آپ کہتے ہیں نا گھٹیا خاندان کا بالکل گیا گزرا اس کا بھی فرد ہو اگر اس کا مقام شریعت اور علم اور تقوی کی وجہ سے بلند ہو گیا تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے تحت وہ سب سے اوپر ہے. وہ پیر بھی کہلا سکتا ہے وہ متقی بھی کہلا سکتا ہے وہ رہنما بھی کہلا سکتا ہے وہ مقتدا بھی کہلا سکتا ہے وہ پیشوا بھی کہلا سکتا ہے. تو یہی بات ہے کہ جو آج بڑے پکے سید ہیں جو پکے وٹے سید جنہوں نے سیادت لی نہیں غیر متزلزل سیادت کے مالک ہیں ان میں وہ جوہر نہیں وہ علم نہیں آباؤ اجداد اسلاف جیسا کمال نہیں ان میں وہ جوہر نہیں وہ ابلاغ نہیں وہ تبلیغ نہیں وہ افہام نہیں وہ تفہیم نہیں وہ تعلم نہیں وہ تعلیم نہیں. تو پھر صرف پیسے جو بیچ پانے آسے گدی نشین پیری چمکانے واسطے لوگاں لٹنے واسطے پیر. بڑے افسوس ہے ایسے پیروں سے بچو. علماء کی عزت کرو جو آپ کو دین سکھاتے ہیں جنہوں نے دارالعلوم بنائے ہیں. اللہ ماشاءاللہ میں سب پیروں کی بات نہیں کرتا اکثریت ہے. میں چونکہ اس شعبے کا آدمی ہوں مجھے پتہ ہے صاحب البیت ادری بما فیہ
گھر والا گھر کے حالات کو بہتر جانتا ہے. ہم خانقاہی لوگ ہیں, ہم سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی, ہمیں پتہ ہے. آج کیا ہے, آج کیوں نئی نسل متنفر ہو رہی ہے, آج کیوں بھاگ رہے ہیں لوگ, سنیت سے نکل رہے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس وہ درد نہیں رہا, وہ علم کا سرمایہ نہیں رہا, وہ اسلاف کا طریقہ تعلیم نہیں رہا, وہ درسگاہیں نہیں رہیں. آپ سیرت حالات کی کتابیں اٹھا کر تاریخ کی پڑھیں کہ یہی خانقاہیں, خانہ کاہ, خانہ کاہ, کعبے کا گھر, خانہ کاہ, کاہ میں نے کعبہ, خانہ میں نے گھر, یہ اس کا مخفف ہے. جس طرح گل خان, خانہ گل, گل کہتے ہیں انگار کو فارسی میں, خانہ گل, گل خان یعنی تندور. تو یہ کیا ہے, اسی لیے یہ خانہ کا جہاں کعبہ چلتا تھا, یہ خراسان افغانستان کا علاقہ, یہ آپ کا ایران کا علاقہ, یہ صوفیاء کا گڑھ ہے. یہ افغانستان کی طرف سے یہ علم اور صوفیت جو ہے ادھر آئی ہے. اسلام اگر کہتے ہیں سندھ کی طرف سے آیا تو دل اور روحانیت افغانستان اور خراسان کی طرف سے آئی ہے. یہ آپ کے ابو الفضل حسن ختلی داتا صاحب کے پیر عبداللہ, حضرت عبداللہ اور حضرت پیر ہرات ہے جی, حضرت ایوب انصاری کے پڑپوتے پیر ہرات حضرت عبداللہ انصاری, جس کو جامی جیسا آدمی پیر ہرات لکھتا ہے. یہ کون تھے, کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ پیر ہرات کے کبھی سخنے دو سخنے آپ نے سنے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ پیر نصیر الدین بڑی لمبی تقریر کرتا ہے, آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے, آپ کا کوئی حال ہی نہیں ہے جی. میں تو مال کھول لے رہا ہوں. شاہ صاحب نے مجھے 3 بجے تک کہا, میں نے کہا میں اپنی طبیعت کا بندہ ہوں, جب تک تم بھی چلے چلو یوں ہی, جب تک چلی چلے, ہم بھی چلائیں گے, اپنی طبیعت کے ساتھ چلائیں گے. تو کبھی پیر ہرات آپ فن فارسی پڑھی نہیں, آپ کو کیا پتا ہے پیر ہرات کون ہے؟ آپ تو عربی پڑھتے رہے. عربی تو آج سعودی عرب بھی جانتا ہے. کیا اس عربی کو آپ مانتے ہیں؟ وہ عربی میں جو کچھ بیان کرتے ہیں آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ آپ فارسی والے کو تسلیم کریں جو فارسی والوں نے کہا ہے. عربوں نے تو بہت کچھ کہا ہے, پورا عرب بھرا ہوا ہے. یہ جو مکے میں کہہ رہے ہیں, جو مدینے میں کہہ رہے ہیں, یہ سارے عربی بول رہے ہیں. آپ کیا مانتے ہیں ان کی بات؟ نہیں مانتے. آپ مانتے ہیں تو علی حجویری کی بات مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں تو ذوالنون مصری کی مانتے ہیں, آپ سید الطائفہ جناب حضرت جنید بغدادی کی مانتے ہیں, ابو الحسن خرقانی کی مانتے ہیں, معروف کرخی کی مانتے ہیں. آئیے دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ تھے. یہ عربی بھی جانتے تھے, لیکن انہیں پتا تھا کہ عرب جو ہیں جس طرح طبیعت کے سخت ہیں, انہوں نے ان کے مفاہیم کو بھی سخت لے لیا. ان کے نبوت کے بعد باوجود آنے کے باوجود ان کی درستی طبع کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا متحملانہ مزاج اور رحمت سے بھرا ہوا مزاج ان کے دلوں میں رحمت نہ لا سکا. اللہ کو نہیں منظور تھا. آج بھی دیکھیں عرب کو, حضور نے فرمایا کہ نسب پر فخر نہ کرو. آج دیکھیے سعودی عرب کا, وہ اپنے لوگوں کو صدیق کہتے ہیں, آپ کو صدیق کہتے ہیں, ان کو حبیب کہتے ہیں, رفیق, آپ کو رفیق کہتے ہیں, ان کو صدیق کہتے ہیں جی. تو یہ اس لیے اب تو مساکین میں کی صف میں ہم شمار ہیں. ان کی رونت نسبی آج تک نہیں گئی. تو یہ کیا چیز ہے آپ کو صوفیوں نے سکھایا ہے. ان کا دامن نہ چھوڑیں. سمجھ آئی؟ ہم ان سے مانگتے نہیں, ہم مانگتے اللہ سے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے اپنے در سے, جس در سے صوفیوں نے مانگا ہے. لیکن ہمیں صوفیوں کے در پر تو جانا دو نا, کہ انہوں نے اللہ کا در ہمیں دکھایا ہے. اتنا احترام تو کرنے دے نا. اکا اور صفا چٹ ہو گئے ہیں جی, تسی تو احسان فراموش لوگ ہو. کچھ ایجے لوگ نے جڑے نمک حرام ہونے, اسی تو نمک حرام نہ. اساں صوفیاں دسے اللہ نہ رستہ, اللہ اللہ دسیے.
اسی بالکل ویسا الا اللہ کر کے ویسا